پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاح اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا طاہری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں۔ میرا نام صدیق ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرد پر گولڈ پہننا حرام ہے، تو ہم گولڈ کی شاپ پر کام کرتے ہیں اور آرڈر وغیرہ بک کرتے ہیں، کیا ہم آرڈر بک کر سکتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر بھی اکثر گولڈ کی انگوٹھی وغیرہ بنانے آتے ہیں، اس میں کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے ہم؟ اکثر لوگ دولہے کی شادی کے لیے انگوٹھی بنانے کے لیے آتے ہیں کہ تو کیا یہ ہمیں آرڈر لینا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، یعنی پہننا تو منع ہے ہی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے مردوں کے لیے، اور ایسے کاریگر کیا کریں ان کے لیے بسم کیا؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سونا پہننا جو ہے وہ حرام ہے مردوں کے اوپر، اور جو چیز ناجائز اور حرام ہے اس میں مدد کرنا کسی دوسرے کی یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو کاریگر کے لیے یا آرڈر بک کرنے والے کے لیے، مرد کے لیے جو ہے مرد کی سونے کی انگوٹھی بنانے کا آرڈر لینا یا بنانا، اسی طرح بچہ ہے تو وہ بچہ تو نابالغ ہے، لیکن جو اس کو پہنانے والے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے بچے کو جو ہے وہ سونا پہنانے کی وجہ سے۔ تو یوں وہ انگوٹھی جو کہ مردانہ انگوٹھی ہے، مرد کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ بنا کر دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس میں یہ خود بھی گناہ گار ہوں گے، آرڈر لینے والا بھی، یا پیچھے اگر کوئی کاریگر اسے بناتا ہے تو وہ بھی، تو ان کو آسان انداز میں اس معاملے کے اوپر منع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کا میٹر ہے، ہمارا تو نہیں، ہم اس میں ایک طرح کے معاون بن رہے ہیں۔ معاون جو ہے بن رہے ہیں، مدد کرنے والے بن رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر سارے سنار جو ہے وہ منع کر دیں کہ بھئی ہم نہیں بنا رہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ پھر استعمال بھی نہیں کر پائے گا، جب ایک چیز بنی ہوئی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بنی ہوئی ہے، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بنانی تو نہیں ہے، کہیں سے کسی نے لا کے آپ کو بیچ دی اور آپ وہی دوسرے کو بیچیں، اب آپ وہی دوسرے کو بیچیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی سے آپ نے خریدی ہے تو آپ اسی لیے خریدیں کہ آپ اسے پگھلا کر جو ہے وہ اس سے کوئی عورتوں کا زیور جو ہے وہ بنا دیں گے، لیکن ایز اٹ از آپ جو ہے وہ اس کو یا اس میں کوئی تبدیلی کر کے مرد کی ہی انگوٹھی آگے بیچتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں۔ اور اس میں اس وہم وسوسوں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں اس سے ہمارے گاہک ٹوٹیں گے، گاہک کم ہو جائیں گے۔ رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے جو انداز ہے، اور ہمیں وہی جائز طریقہ ہی اختیار کرنا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب حجام ہیں، ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ صرف بالوں کی کٹائی ہو، جائز خط بنائیں یا یہ کریں، تو ان میں بھی کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے شاپ پہ لکھ کے لگا دیتے کہ ہمارے یہاں صرف یہ کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آگے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کام مائنس ہو تو ہمارا تو کام ہی ٹھپ ہو جائے گا، اور
یوں پھر کچھ عرصہ بھی کیا بھی بالفرض اور بعد میں پھر اسی معاملے میں پڑ گئے، تو اس وسوسے کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ دیکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، مسلمان کا اس بات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ روزی دے گا، رزق دے گا. یعنی آپ کسی شخص کی نافرمانی کریں، وہ پھر بھی کوئی چیز آپ کو دے، گفٹ دے یا آپ کو جو ہے وہ، جب اس کی فرما برداری کریں گے تو بدرجہ اولا وہ آپ کو جو ہے وہ دے گا. تو یوں سمجھنا کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کر کے رزق حاصل کرتے رہیں گے اور فرما برداری کرنے جائیں گے تو ہم سے روزی جو ہے وہ چھین لی جائے گی، تو یہ سراسر نادانی کی بات ہے. تو رزق کے اوپر اگر جو ہے وہ بھروسہ جو ہے وہ ہم اللہ پاک کی ذات پر کریں گے رزق کے معاملے میں، تو انشاءاللہ عز و جل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فیلڈ چینج کرنے کی حاجت ہوتی ہے. ایک کاروبار ہے کہ اس کے اندر 95 یا 90% ہی ناجائز کام ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے پھر اس کاروبار اپنی فیلڈ جو ہے وہ چینج کر لیں اور دوسرے اس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. تو ان باتوں کے اندر بات ہوئی ہے کہ انسان کو بہرحال جو ہے وہ ہمت کرنی چاہیے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ فوری طور پہ جائز اور حلال چیز کی طرف ہی آنی چاہیے. بس اوقات حرام بہت سارا آ رہا ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس کے نقصانات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. آخرت کا نقصان تو الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر کئی نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں اور کسی جگہ پر وہ پیسہ لگ رہا ہے، جبکہ حلال تھوڑا آ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے برکت یوں ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو آپ کے اضافی خرچے ہونے ہوتے ہیں بیماری کے، دیگر چیزوں کے، آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور وہ حلال ہی آپ کو کفایت کرتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ہم وہ تو خرید رہے ہیں نا، تو جیسے آپ نے کہا کہ بھئی وہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ جو ہے وہ پہن رہے ہیں. دیکھیں، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر کسی ہمارے محلے میں شاپ والا ہے جو کہ بچوں کو جو ہے وہ سگریٹ بیچے یا کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ بیچے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دکاندار سے جا کر ہی احتجاج کرتے ہیں نا کہ بھئی تم یہاں پہ یہ کیوں کام کر رہے ہو، یا تم یہ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ہمارے محلے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیچ رہے ہو، یا تم بچے کو کیوں بیچ رہے ہو. ٹھیک ہے، بالکل. حالانکہ وہ بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ لینے آیا ہوا، آپ اپنے بچے کو روکے، مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ صحیح بات. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جڑ کو ختم کرنے سے، جڑ کو ختم، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم اپنے بچوں کو روکنے کی ذمہ داری ادا کریں. نہ یہ چیز دستیاب ہوگی، نہ بچے اس چیز کی طرف جائیں گے. تو بات وہی ہے کہ وہ جو نشہ آور چیز ہے اس کو ہم کیوں برا سمجھ رہے ہیں؟ اصلاً تو ہمیں اسی لیے برا سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے. تو اسی طرح یہ سونا ہے یا اور کوئی بھی معاملات ہیں ناجائز، کوئی کاروبار ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، لباس ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے، یا جو ہے وہ کانوں کے اندر جو ہے وہ مرد بھی جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں جو خاص ہیں، پتہ ہے کہ یہ مرد کے لیے ہے اور وہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں معاشرے کے اندر درستی کی طرف لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ اقدام اٹھانا پڑے گا کہ ہمیں ان چیزوں سے بہرحال خود کو بچانا ہوگا. نہ ہم بنائیں گے، نہ بیچیں گے، نہ معاشرے میں اس چیز کے حوالے سے گناہ عام ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم تو یہاں پر ان لوگوں کو جو باقاعدہ یہ پہنتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں شادی بیاہ میں بھی، تو ان کو بھی ترغیب یہی دیتے ہیں. ظاہر ترغیب بھی دیتے ہیں اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ آپ بالکل اس کی واضح طور پر منع کر دیں کہ بھئی مردوں کو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ان کے جہاں بھی آپ کی شادی ہو رہی تو آپ ہمیں انگوٹھی وہ نہیں چاہیے، نہ ہم نے پہننی ہے اور نہ اس دن پہنے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلے 2-4 دن پہن لیں یا اس دن میں نے پہن لی بعد میں نے اتار لی، ایسا نہیں. ہاں، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کو یہی زیور زیادہ دے دیں کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو تحفہ تو دیا جا سکتا ہے نا. اگر تحفے کی صورت میں یعنی کوئی ان کو بنوا کر وہ انگوٹھی نہیں دیتے، زیور کی صورت میں دے دیتے ہیں، یا عورت کے زیور کی صورت میں، یا آپ جو ہے وہ سونے کا بسکٹ ہی جو ہے اس کی جگہ پر جو ہے وہ آپ تحفے میں دے دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایسی چیز کہ جس کا پہننا حرام ہے مرد کو، وہ آپ بنوا کر نہیں دے سکتے، چاہے وہ انگوٹھی ہے، چاہے وہ کڑا ہے، چاہے وہ بریسلیٹ ہے. مردانہ عورت کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں، تو لہٰذا اس کو بنوا کر بالکل دیا جا سکتا. غسل فرض ہو تو کیا اس وقت لباس پہنا ہوا ہے کیا وہ بھی ناپاک ہوگا؟ نہیں، وہ لباس ناپاک نہیں ہوگا. اگر اس پر کوئی نجاست لگی ہے تو الگ بات ہے. صرف یہ کہ جو ہے وہ آپ پر غسل فرض تھا اور آپ نے کوئی لباس پہن لیا اور اگرچہ اس میں پسینہ بھی آ گیا آپ کو، تو اس کی وجہ سے وہ لباس ناپاک نہیں ہوگا، لباس پاک ہوگا. ہاں، اگر کوئی نجاست لباس پر لگی ہے تو جدا بات ہے، ورنہ صرف جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں پہنے جانے والا لباس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا.
بہت سے لوگ ناظرین کرام اس طرح کے یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے غسل فرض ہے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے. تو جہاں ظاہری ناپاکی لگی ہے وہ تو ٹھیک ہے، ناپاک ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر ناپاکی نہیں ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے، بدن بھی ناپاک ہو گیا اور پسینہ آیا تو اس سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی چیز مانگی تھی تو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ابھی اس مخصوص کیفیت، مخصوص حالت، مخصوص ایام کی کیفیت میں ہوں، یعنی جب پیریڈ کی کیفیت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یعنی ہاتھوں میں کوئی ایسی ناپاکی والی وہ بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بعض خاندان والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورتوں پر ان حالات میں کچھ کیفیات ایسی ڈال دیتے ہیں، یا ولادت کے بعد بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ ایسے ان کو کہ یہ کمرہ بھی گویا کہ ناپاک، یہ بستر بھی ناپاک، تو یہ بھی ناپاک، اور اس کے بعد نہ انہوں نے کسی برتن کو ہاتھ لگانا، نہ کوئی کھانا بنانا، نہ کچھ اور کرنا. ایک تو ہے ویسے ہی آرام کے لیے آپ کہیں کہ کام کاج ترک کیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ بھئی جس برتن کو چھوا، ہاتھ لگا، یہ سب ناپاک ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ کفار کی اس زمانے میں یہ رسومات ہوتی تھی، ان کی یہ ایسی نحوستیں یا بدشگونیاں یا بری یہ کیفیات ہوتی تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے تھے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ جو ایک پیریڈز کے حوالے سے یا ان چیزوں میں جو احکامات ہیں شرع کے وہ بتا دیے کہ بھئی نماز اس میں اجازت نہیں ہے، روزے کی اجازت نہیں ہے، یہ احکامات بتائے. اس حالت میں مسجد کے اندر داخلہ وہ نہیں، جیسے طواف یا دیگر وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسی کیفیت ہو جاتی. تو یہ احکامات ہمیں بتا دیے، لیکن کئی احکامات کی چھوٹ بھی بتا دی کہ اگر تسبیحات کرنا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس حالت میں چاہے وہ حالت جنابت میں مرد ہوں یا اس کیفیت میں عورت ہو، وہ کچھ درود پڑھنا چاہتی ہیں یا ذکر الہی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کریے، اس سے کوئی بالکل منع نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اپنی عادت برقرار رکھنی چاہیے. تو یہ ہمیں احکامات بتا دیے گئے، نہ کہ یہ کہ ہم ان سوچ کے اوپر اور وہ بری رسومات ایک طرح کی جو پہلے سے چلتی ہوئی آئیں انہی کو آگے ہم بڑھاتے جائیں، اور اسی سے معاذاللہ اس کیفیات اور حالتوں کو بھی ہم ایک نحوست کی حالت کے اندر وہ شمار کریں اور کوئی بھی کسی طرح کے کام نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، اور اس کے اندر صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اور کئی واقعات ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تو ایک اور بھی حدیث پاکہ فرماتی تھی کہ میں پیالے سے جہاں سے پانی پیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے آپ پانی پیتے تھے. حالانکہ فرماتی کہ میری اس وقت کیفیت حالت وہ ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی آپ وہاں سے نوش فرمایا کرتے تھے. تو یہ ایک باہمی طور پر میاں بیوی کا جو ایک محبت کا یہ رشتہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک طرح کی اس کی بھی تعلیم دی. جن چیزوں کی ممانعت ہے اس کی بھی قرآن نے واضح تعلیم دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور احادیث میں بھی واضح اس کی تعلیم ہے. لیکن جن چیزوں کی ممانعت نہیں اسے خام خواہ اپنے اوپر اس طرح بالکل اوڑھنا نہیں چاہیے. مزید کچھ ایس ایم ایس بھی ہم نے شامل کرنے ہیں. اچھا، یہ کہہ رہے بات چلیے تو فوٹوگرافر کا جو کام ہے آج کل، اور اس میں بالخصوص گرافنگ کر کے سب معاملات کیے جاتے ہیں، تو اس میں کیا کہیں؟ فوٹوگرافر یعنی اب جب ہم وہی کہ بات چلی ہے کہ ناجائز کام کرنا یا اس کام کے اندر جو ہے وہ مدد کرنے والا بننا. فوٹوگرافر تو خود ناجائز کام کر رہا ہوتا ہے، تصویر آپ دوسرے کی اتار رہے ہیں لیکن در حقیقت اس کی فوٹوگرافی اور اس کا پرنٹ تو آپ ہی نکال کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، بھلے کسی کے کہنے پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو تصویر تو بنانا ہی ناجائز ہے،
ہاں جب تک وہ ڈیجیٹل شیپ کے اندر ہے تو اس پہ گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کی ہارڈ کاپی میں پرنٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ ڈیجیٹل شیپ کے اندر کب منع ہوگا کہ آپ بے پردہ عورت کی تصویر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو وہ بھلے آپ جو ہے وہ نہ بھی نکالیں تو وہ بنانا ہی ناجائز ہے، آپ کا اس عورت کو دیکھنا ہی ناجائز ہے، جبکہ کیمرہ مین تو اس کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ اس کی تصویر جو ہے وہ بنا رہا ہے، تو اس اعتبار سے ناجائز ہے۔ تو اگر کوئی شادی کی مووی وغیرہ بنانے کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے کہ اس کے اندر وہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے وہ دیکھ شامل رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی تصویر یا ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اور پرنٹ نکالنا، تو پرنٹ نکالنا بھی جو ہے وہ اس کا جائز نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں اب جیسے ظاہر ہے ابھی دور ہے تو ویڈیو بھی بنتی ہے، لائیو کوریج بھی ہوتی ہے مختلف پروگرامز کی، ہم دیکھتے ہیں دینی پروگرام نہیں، بالخصوص نعت خوانی کی بات کریں، بیان کریں، تو یہ فوٹوگرافی بھی وہاں پہ بکثرت یہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان کے کوئی اس محفل کے کوئی باقاعدہ پرنٹ نہیں نکالے گا، کوئی باقاعدہ البم نہیں بنائے گا، اس کو ایک انداز ہے کہ بھائی تصویریں آئی ہیں پیج پہ اپلوڈ ہو گئی ہیں، وہ پی ڈی ایف کی صورت میں یا کسی طرح بھی وہ فائل جن کی ہے ان کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا صرف اتنا کام ہے، آپ کی تصویریں بنائیں گی، اس میں جو بھی ایڈیٹنگ کرنی، اب اس میں اگر غیر شرعی کوئی ایسی نہیں ہے اور عام نارمل ہی ہیں، مرد مردوں کی بنا رہی ہے اور اس طرح دے دی، یا عورت ہے اور اس نے عورتوں کے اندر بنا کر، اور کوئی اس میں اس طرح کا مرحلہ اگر نہیں آتا، پرنٹ بھی نہیں ہے، تو یہ کام ٹھیک۔ ہاں وہی کہ ڈیجیٹل ہم نے بات کی کہ ڈیجیٹل میں حرج نہیں ہے جبکہ وہ بے پردگی کے امور سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویڈیو آپ مردوں کی جو ہے وہ بن رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بنا کر ڈیجیٹل شیپ کے اندر ہی وہ سامنے کسٹمر کو دے دیتے ہیں، یا انہوں نے کہا کہ گرافنگ کرتے ہیں یعنی اس کے اندر ایڈیٹنگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایڈیٹنگ۔ تو اگر ایڈیٹنگ بھی وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جناب کچھ لائٹ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ کر رہے ہیں یا اور کچھ گرافکس کے کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، ڈیجیٹل شیپ میں بھی آپ جو ہے وہ کام کر کے ڈیجیٹل شیپ میں ہی انہیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ اب اگر مردوں کی ہی ہے لیکن جو ہے وہ میوزک کی جو ہے وہ ہے یا اور کسی ناجائز چیز کی جو ہے ویڈیو ہے تو وہ بنانا ناجائز ہے، نعت خوانی کی ہے تو وہ بنانا جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ آگے جو ہے وہ انہیں ویڈیو کی صورت میں ہی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک پیکیج تیار کیا ہے ہماری ٹیم نے، وہ دیکھتے ہیں۔ بھائی جان بات سننا، یہ بیگ آپ کا ہے؟ یہ آپ کا ہے بیگ؟ بھائی یہ میرا بیگ نہیں ہے۔ آپ کا نہیں ہے؟ پھر میں تو کافی ساری سواری پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اور اسٹاپ بھی آخری ہے، بس اس کے آگے مجھے جانا بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ میں خود پریشان ہوں۔ بھائی آپ پریشان نہ ہو، اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس۔ اچھا مدنی چینل پر پروگرام آتا ہے دارالافتاء اہل سنت صبح 8 بجے، اچھا جس میں مفتی شفیق صاحب اور دیگر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ فون کر کے اپنے مسئلے کا حل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں مدنی چینل پہ فون کر کے اس مسئلے کا حل پوچھ لوں گا۔ اگر بھی کبھی بھی کوئی ایسی معاملہ بھی آ جائے، کسی کو ظاہر ایمرجنسی ہوتی ہے، تو آپ دارالفتاء اہل سنت ڈائریکٹ رابطہ کریں گے، یا دارالفتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں آپ ان پر ضرور اپنے ان شرعی مسائل کے لیے آپ رابطہ فرمایا کریں، تاکہ بر وقت رہنمائی ملے، اور جو جس کا بھی کوئی پیسہ حق کچھ بھی معاملہ ہے تو اس کا جو شرعی تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے۔ بہرحال کفیل صاحب کیا کریں، اب یہ رکشے والے بھائی بیگ تو لے کے، دیکھیں کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس چھوڑ کر چلا گیا، دکان پر چھوڑ کر چلا گیا، رکشے میں چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ چیز شرعی اصطلاح کے اندر، فقہی اصطلاح کے اندر لقطہ کہلاتی ہے۔ لقطہ گری پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ، ویسے ہی راستے میں بھی کبھی کوئی چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی مل جاتی ہے، یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ کوئی آپ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اولاً تو یہ ہے کہ مجھے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے تاکہ یہ چیز اس کے مالک تک پہنچا دوں۔ میں کیوں مجھے تلاش کرنا ہے؟ کیونکہ بطور مسلمان میری یہ ذمہ داری ہے اور میرا یہ ایک حق ہے دوسرے مسلمان سے متعلق جو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں اعلان جو ہے وہ کروں گا۔ جیسے کئی دفعہ فلیٹوں میں ہوتا ہے تو لفٹ کے اندر لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہر آنے جانے والا، یا سیڑھیوں پہ لگا دیا جاتا ہے وہ دیکھ لے گا، یا مخصوص نوٹس بورڈ ہوتے ہیں وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر جو ہے وہ نوٹس بورڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ آویزاں کر دیا جاتا ہے۔
تو یہاں بھی اسی طریقے سے اگر روٹ جو ہے وہ فکس ہے، بعض جو ہے وہ فکس روٹ کے اوپر رکشے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے رکشے کے پیچھے لکھ دیں، یا وہاں پر دونوں جگہ پر جو بھی مینیجر ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بتا دیں کہ بھائی یہ ایک بیگ ملا ہے، جو بھی اگر کوئی سواری رابطہ کرے تو آپ اس کو میرا نمبر جو ہے وہ دے دیجیے۔ اور اپنے رکشے پہ بھی آپ لکھ کے لگا سکتے ہیں کہ جناب ایک بیگ ملا ہے، اگر کسی کا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، اور جو ہے وہ نشانیاں بتا کر جو ہے وہ لے لیں۔ تو یوں مختلف ذرائع، اچھا آج کل اور بھی جدید ذرائع ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی لوگ فارورڈ پھر کر دیتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ بھائی کسی شخص کو یہ ملا ہے، یہ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر لیں۔ تو یوں در حقیقت ہمیں مالک تک وہ چیز جو ہے وہ پہنچانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اعلان کریں، اس کی تشہیر کریں۔ اب جب غالب گمان ہو جائے، ایک عرصہ گزر جائے اور اب یہ گمان ہو جائے کہ بھئی اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، میں نے اپنے طور پر اچھی طرح اس کو جو ہے وہ تشہیر کر دی، تو اب پھر آخر میں جا کر شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے صدقہ کر دیں، صدقہ کی طرح۔ تو لہٰذا آپ اسے جو ہے وہ کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر سکتے ہیں، یا وہ چیز بیچ کر اس کی قیمت جو ہے مسجد مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اٹھاتے وقت نیت یہ نہ ہو کہ میں اپنی ذات کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ ذات کے لیے جب آپ نے یہ نیت کر کے اٹھایا کہ میں اپنی ذات کے لیے اٹھا رہا ہوں، تو گویا کہ آپ نے تو اس کے اوپر غصب کر لیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نیت سے اٹھایا تو اب آپ مسجد مدرسے میں بھی نہیں دے سکتے، بلکہ اب آخر میں مستحق کے زکوٰۃ کو ہی دینا ہوگا اگر مالک نہ ملے تو۔ ہاں، اور اٹھاتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ یار اس کا مالک تک ہی پہنچانا ہے، تو اب جو ہے وہ اولاً مالک کو تلاش کر لیں، اور جب غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو پھر بہرحال جو ہے وہ آپ اسے مسجد مدرسے میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ یار یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، اس میں تو جو ہے وہ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ ہے۔ اچھا، کئی چیزوں میں اس چیز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ کس کی ہے۔ موبائل فون کے اوپر ہی کال آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں صاحب کی ہے، تو آپ ان تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیگ ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ کو ایسا مل جائے جس پر نمبر مل جائے، جس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر لیں، تو پہنچانا ہے در حقیقت۔ اور اس کے اندر اگر آپ کا کچھ وقت لگ بھی جاتا ہے تو آپ بہرحال جو ہے وہ مسلمان کی خیر خواہی کے اعتبار سے اس وقت کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ کیا یار، یہ میرے مصیبت گلے پڑ گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دوسرے مسلمان کا خیال کرنا چاہیے۔ پلس اس میں ایک اور چیز یہ کہ جہاں قانونی اعتبار سے کئی ممالک ہیں جہاں پر آپ کو قانونی اعتبار سے اس کو رجسٹرڈ کروانا اس بات کو ضروری ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے ہاں، ورنہ کل کو آپ کے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو قانونی تقاضے جس جگہ پر ہیں وہاں پر آپ اس کو بھی پراپر جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ کل کو وہی چیز آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے کہ وہ کہیں کہ نہیں جناب اس میں یہ چیز اتنی نہیں تھی، اس میں تو اتنی تھی یہ چیز۔ اور یہ لوگوں کو ایک ڈر رہتا ہے اس طرح کی چیزوں میں یہ کرنے کے لیے کہ یار بعد میں تو وہ کچھ کلیم زیادہ کر دیں تو پھر میں کیا کروں۔ اس لیے قانونی تقاضوں کے اعتبار سے بھی وہ کریں، اور بہرحال حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ آپ اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع اختیار کر سکتے ہیں وہ ذرائع اختیار کر کے اس کی تشہیر جو ہے وہ اچھی طرح کریں تاکہ وہ مالک تک پہنچ جائے۔ اس میں یہ نہیں چلے گا کہ آدھی میری آدھی مسجد کے لیے۔ کچھ لوگ یہ تصور بنا لیتے ہیں کہ میں بھی مجھے اللہ کی زمین سے ملی ہے، آدھی میں رکھ لوں گا آدھی مسجد میں، کچھ اس کا پرسنٹ یعنی آدھا بھی نہیں بلکہ 10واں حصہ کچھ وہ مسجد کو دیا، بقیہ سب۔ تو یہ شروع سے یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں کر سکتے، شروع میں بھی نہیں، آخر میں بھی نہیں کر سکتے۔ اصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ اٹھا لی ہے تو اولاً تو اٹھانی ہی اس نیت سے چاہیے کہ بھئی یہ میں نے مالک تک پہنچائیں۔ اور کئی لوگ ایسے ایماندار ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ اور کئی دفعہ جب کوئی بہت بڑا اس طرح کا اماؤنٹ سامنے آتا ہے تو اخباروں میں بھی خبر آتی ہے کہ بھئی فلاں شخص کی ایمانداری دیکھیں کہ اس نے اتنا سونا یا اتنے پیسے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کر دیے۔ تو یہ تو دنیا میں ایک جو آپ کی نیک نامی ہوئی جدا بات ہے، لیکن آخرت میں اس کا اجر و ثواب آپ کو جو ملے گا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہرحال جو ہے وہ مالک تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے کئی دفعہ اگر ہمیں خود ہی اندازہ ہو گیا آپ کو کہ بھئی میں جیسے یہ تو میں نے کہا کہ ایک روٹ پر چلنے والے، ایک وہ رکشے والے ہیں جو پرائیویٹ کے بھئی آپ کو چھوڑا، جس نے رابطہ کیا اس کو اس کے تک چھوڑ کر آ گئے۔ اس میں اندازہ ہے کہ بھئی میرے پاس آج جو سواریاں بیٹھی ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی لیڈیز بیٹھی تھی، اس کو وہاں اتارا تھا، اور یہ لیڈیز پرس ہی ہے، یہ اسی کا ہوگا، صبح تو گاڑی صاف کی تھی اس میں تو تھا نہیں۔
تو اب کوئی رابطے کی صورت نہیں ہے، تو اب چاہے آپ ان تک پہنچا دیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوا تو ہے جہاں پر آپ ان کو ڈراپ کر کے آئیں، اگر گھر ڈراپ کر کے آئیں، ایک مارکیٹ میں ڈراپ کیا تو اس کا تو چلیں پتہ نہیں، تو پھر آپ ان کے گھر پر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پہنچا دیں. تو یوں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جبکہ ہماری یہ نیت ہو کہ یار جس شخص کا مال ہے اس تک میں جو ہے وہ پہنچا کر بری الذمہ ہو جاؤں. اور بہت ضروری بھی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، اور جس میں آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ کئی چیزوں میں تو اس کے اندر ہی نشانیاں موجود جی. ہوتی ہیں، چاہے وہ موبائل فون ہو، کوئی کارڈ ڈلا ہوا ہے، کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اور جو ایسے سفر کرتے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ اپنے نمبرز یا کوئی بھی ایسا رابطہ وہ اس میں وہ ڈال دیا کرے. عام طور پہ بیرون ملک کے سفر میں ایسا ہوتا ہے، جی. لیکن اندرون ملک میں لوگ شاید اس کا اہتمام نہیں کرتے اس طرح. وہ چونکہ سامان اپنی نظروں سے اوجھل کر کے جہاز میں دینا ہوتا ہے تو اس میں تو وہ لکھتے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں. کبھی ہوا آپ کا بیگ آپ کے پیچھے ہوا کبھی کوئی بیرون ملک کے سفر بیرون میں؟ ملک میں تو نہیں ہوا. اچھا، میرے ساتھ ہوا، میرا بیگ چلا گیا ایک دفعہ، تو بس چلا ہی گیا وہ تو، اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھو گیا. تو اب یعنی آزمائش بھی بظاہر بعض اوقات کتنی ہوتی ہے. اور ہم نے تلاش کیا. اچھا، وہ جو ایک قیمتی تھا، مطلب جس میں ہم نے کہا کہ ادویات بھی ہیں، دیگر ضروری چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کو الگ سے یعنی جسے ہینڈ کیری کہتے ہیں، وہ اتنا سنبھالا، جتنی اس کی حفاظت کی تھی وہ پہلے ہی چلا گیا. کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر ہم جب بسوں سے اپنے ہوٹل کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ رشتہ تو بس پیچھے ہی اتار کے پھر وہ مختلف ٹرالیاں لوگ لے کر آتے ہیں، سامان اس میں رکھتے ہیں اور اپنے ہوٹل تک. اب اتنے ہوش و آواز سے وہاں تک رکھ دیا، اس ٹرالی تک رکھ دیا. اب جب پہنچے تو وہ خواتین کو اپنے کمروں میں کہ پہنچا دیں، پھر سامان بھی شفٹ کریں گے، تو اتنی دیر وہ بیگ، یعنی ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اچھا تھا، لیکن سب کچھ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی نمبر ہے سب کچھ اس جی. پہ، اور اسی میں ہی ادویات ہیں، چلنا بھی ہے کہ نہیں، اور کئی جو اور ضروری چیزیں، مطلب چارجر تک کی بھی ضروری چیز ہے نا، تو وہ اس میں ہی موجود ہے. تو چلا گیا وہ اس طرح. یعنی بعدی کتنی ایک طرح کی ٹینشن میں بھی ہوتا ہے، اور اب وہ چیزیں فی الفور پوری ملنا وہ بھی آسان نہیں ہوتی. اب اللہ نے وہ کس طرف گیا اور کیا معاملہ ہوا، کسی کے ساتھ سامان کے ساتھ غلطی کے ساتھ چلا گیا، لیکن غلطی ہو بھی تو اس پہ پتہ چل ہی جاتا پتہ ہے چل کہ گیا. وہ کیا اس میں نمبر خیر تو عام طور پہ پاکستان کے نمبر ہی لکھتے ہیں، لیکن کسی طرح کی کوئی اطلاع ایسی موصول نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو گم شدہ ایسے حالات میں اس کی چیز ملتی ہے، وہ کتنی دعائیں دیتا ہے اس کو یار، اور وہ تلاش بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار وہ مل جائے، میری یہ چیزیں ملے. اچھا، اسی دن ہمارے ساتھ ہم نے خیر عمرہ شریف کیا رات کو ہی جا کر، اور صبح فجر، اور فجر کے بعد جب ہم واپسی آ رہے تھے نا، تو دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور کچھ خواتین اور جو بوڑھی تھیں. اب وہ بچیاں رو رہی تھیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ابو کھو گئے رات سے ہمارے. اچھا اتفاق ایسا ہے، میں خود حیران ہوں، بہت چھوٹی بچیاں. جب میں بھی تک کر کے احرام میں تھا اور بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس آئی بچی آئی ایک چھوٹی سی، بولے آپ مدنی چینل کے مفتی صاحب ہیں؟ تو رو ہی جا رہی ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، بات تو کرو. تو کہہ رہی ہمارے ابو کھو گئے ہیں اور ہم ساری رات ہوگی یہاں پہ ہم رو رہے ہیں، اور یہ وہ نا. میں نے پوچھا کہاں سے ہو آپ لوگ؟ تو بولا کہ ہم کراچی لانڈی سے ہیں. اچھا بھائی، نمبر ہے آپ کے پاس؟ بولے یہاں کا نمبر نہیں ہے ہمارے پاس، ہوٹل کا کارڈ ہے، کارڈ نہیں ہے کچھ اور. تو آپ لوگ، اچھا ان کے ساتھ کی بوڑھی والدہ بھی تھیں. اب وہ بیچارے، میں نے کہا وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں گے کہ آپ کو ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں. خیر ہم نے ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک پرچی نکلی کہ جس میں پاکستان کے نمبر تھے، یہاں کے نہیں، پاکستان کے نمبر تھے اور وہاں کے نہیں ہیں. تو یہاں یعنی سیکھنے کی بات ہے کہ اب رابطہ کیا ہم نے بیٹھ کے، اور جانا تھا میں، لیکن میں نے کہا کہ چلیں یہاں پہ یہ بچیاں کس طرح بھی جو ہے نا وہ پریشان ہیں، ظاہر ہے والد ان کے نہیں ملے. فون کیا یہاں پاکستان میں. اچھا ہوا کہ وہ بات ہو گئی جن سے بھی وہ ہوئی، تو وہ بھی آگے سے مطلب رو رہے ہیں اور ایسی، اچھا آپ کون ہیں اور وہاں مل گئے ہیں اور یہ کہاں ہیں، وہ تو ان سے زیادہ پریشان ہیں. میں نے کہا آپ ان کا نمبر ہمیں سینڈ کریں اسی نمبر پہ یا ہمیں بتائیں. ان سے ہم نے نمبر لیا، پھر ان سے رابطہ کیا.
بظاہر وہ 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی تھے، لیکن ظاہر ہے حرم شریف میں اور حرم شریف کے ارد گرد تو ہر طرف ہی ایک ریلا ہوتا ہے، اور پھر وہ ٹائم رمضان کا تھا، رمضان شریف. تو یہ ناظرین کرام بعض اوقات ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں لوگ جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ بھی بعض اوقات جاتے ہیں، ان کو اپنے ہوٹل کی سمت ہی ابھی یعنی شوق ہوتا ہے کہ ہم حرم شریف چلے جائیں. ہاں پہلا یہی ہوتا ہے کہ اندر چلے جائیں. اچھا باہر نکلنا ہے تو ہر طرف آپ کو رش ہی نظر آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اندر کیسے آیا تھا اور کس راستے سے میں اندر ہر دروازہ ایک ہی جیسا جو ہے وہ محسوس ہو. ظاہرے کہاں سے یہ آئے تھے، انٹر کہاں سے ہوئے تھے، تو یہ پتہ نہیں چلا ہوتا. ایک ہی طرح کے ہوٹل بلڈنگیں بنی ہوئی، راستوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر بعض عمرہ کرنے کے لیے جاتا تو آدمی کسی اور گیٹ سے نکلنا، صفا مروہ کر کے، اور پھر اس طرف سے جب نکلے گا تو وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے آپ جب بھی جائیں 2-4 کام آپ کو ضرور کرنے چاہیے، بالخصوص آپ کے ساتھ جب خواتین ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں. اس ہوٹل کے کارڈ سب کو دیں، ان کے آپ ریسیپشن سے ایک باقاعدہ کارڈ ملتے ہیں، وہ کارڈ لیجئے، اور وہ کارڈ آپ سب کو الگ الگ پکڑا دیں. یہ کارڈ آپ کا جو وہاں کا نمبر ہے، وہ نمبر آپ ضرور انہیں لکھ کر دے دیں، ان کو وہ لکھ کر دیں، تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بآسانی وہاں ہیں. ماشاءاللہ کئی مدد کر دیتے ہیں، فون کر کے پہنچا دیں گے. اگر موبائل نہیں بھی ہے کسی کے پاس تو کوئی فون کر کے کم از کم رابطہ کروا دے گا. یہ چیزیں ان کو ضرور دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو باہر سے ہی آپ پہلے اپنی سمت کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ میں کس طرف سے آیا ہوں، اس کا نشانی، اس کی گیٹ کی نشانی. تو یوں آپ واپسی پہنچنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. بار بار جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ سب کچھ ہی ہم جان پہچان جائیں گے. بہرحال مدعا یہی تھا کہ کسی کی گم شدہ چیز کو ہم جب اگلے تک پہنچائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو ثواب سمجھ کے جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں ہی فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. مزید سوال. سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جماعت کے وقت اگر ہم جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارے بعد آنے والا جو شخص ہے وہ ہم سے کافی دور کھڑا ہوتا ہے، دور سے مراد ہے کافی گیپ دے کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا حکم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم آلریڈی نماز کے اندر اس رکعت میں شامل ہیں. اور دوسری عرض یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ 5-6-7 سال کا بچہ نماز ایسی جگہ پر شروع کر دے جو بالکل ایگزٹ ڈور سے پہلے کھڑا ہو جائے، وہاں سے ہمیں ایگزٹ کرنا ہو، تو کیا اس چھوٹے بچے کے آگے سے گزرنے کا گناہ بھی ہوگا یا اس کی بھی نماز ختم ہونے کا ویٹ کیا جائے گا؟ جی جماعت میں ہی کوئی دور صف میں انہوں نے کہا شاید کسی نے ہوگا کہ اپنی مرضی سے وہاں صف بنا دی ہو، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ جب آئے تو کوئی نمازی، چونکہ صف جو شروع کی جاتی ہے وہ امام کے بالکل پیچھے سے جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے والے ہیں، تو وہ وہیں پر ہی جو ہے نا اپنی اسی سے یعنی جو پہلے دروازے کے قریب جو جگہ تھی وہیں پر انہوں نے نیت باندھ دی. تو اب دوسرا آنے والا اس کے ساتھ تو نیت نہیں باندھے گا کیونکہ اس نے تو جو غلط جو ہے وہ نیت باندھی ہے، یہ اپنی جگہ پر بیچ میں ہی جو ہے باندھے گا. اب آپ اس کو نماز کے اندر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے جی کہ جناب جو ہے وہ آپ نماز توڑ دیں، ادھر آ جائیں، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں نماز کے بعد آپ اگر سمجھا سکتے ہیں تو آسان انداز میں انہیں سمجھا دیجیے کہ درمیان سے جو ہے وہ صف شروع کرنی چاہیے اور ایک نمازی کے ساتھ مل کر ہی ہونا چاہیے. آپ پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کی طرف جائیں گے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ آپ کی طرف آنے کے لیے کوئی صورت جو ہے وہ بنے گی. تو آپ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کریں، بعد میں آسان انداز کے اندر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ نابالغ بچہ ہے اور وہ بالکل گیٹ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں اگر وہ سمجھدار بچہ ہے، نماز کو سمجھتا ہے اور پراپر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے بھی گزرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بغیر سترے کے. تو یا تو سترہ رکھ کر گزریے یا پھر جو ہے وہ آپ پیچھے سے جو ہے وہ گزریں، اس کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اگر ناسمجھ بچہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، وہ جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے اور جو ہے نا رکوع سجدے میں بھی چلا جاتا ہے، تو ایسے بچے کی نماز ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 جو ہے وہ شہزادیاں تھیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہزادے 3 عبداللہ، ابراہیم، قاسم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے تو وہ بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، یعنی ان میں سے کوئی بھی اس عمر تک نہیں پہنچا بیٹوں میں سے کہ جن سے آگے شادیاں یا ان سے آگے نسب کا سلسلہ ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب مبارک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے حصے میں یہ چیز آئی ہے، شرف سادات والا جو نسب ہے، کیونکہ دیگر شہزادیوں کے ہاں جو اولادیں ہوئیں، بعض کے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی، اور بعض کے ہاں جو اولادیں ہوئیں تو وہ بھی اس عمر تک نہیں پہنچی کہ ان سے بھی کوئی شادیاں ہوں اور آگے اولادوں کے سلسلے ہو. تو یوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد میں سے، اور وہ بھی حسنین کریمین، ان کی پھر جو آگے اولادیں ہیں تو وہ سادات ہیں. یعنی آگے اصول وہی ہے کہ مردوں سے، بیٹوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب اپنی شہزادی سے، اپنی بیٹی سے چلا. مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے کہ شہر کے سب سے بڑے مفتی کی اجازت لینا ضروری ہے، یا پھر جو شخص عام نمازوں کے اہل رکھتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے؟ جی، سلطان اسلام خود جو ہے وہ پڑھاتا ہے، یا اس کا نائب، یا جو وہ جس کو اجازت دے. تو فی الحال سلطان اسلام نہیں ہے تو اس کی جگہ شہر کا مفتی جو ہے وہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دیتا ہے، یا وہ امام جسے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اس منصب کے لیے منتخب کر لیں. تو اگر جو ہے وہ عام نمازوں کا امام ہے اور اسے جو ہے وہ اہل محلہ اور علاقہ سبھی جو ہے وہ اس کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اور وہ اہل بھی ہو، تو یوں بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے. پڑھا سکتے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جس طرح داڑھی مڈانا یہ حرام ہے، تو جس طرح ہم یہ شیو ریزر سیل کرتے ہیں، سیفٹی ہوگی، ریزر ہوگی، تو کیا یہ سیل کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی، ریزر کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ اس کے جو ہے وہ جائز استعمال اور ناجائز استعمال دونوں جو ہے وہ موجود ہیں، کہ دیگر جائز بالوں کو، منہ زیر ناف وغیرہ کو بھی جو ہے وہ شیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا بیچنا جائز ہے. ہاں، جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ شیو بنانی ہے، ذرا جلدی سے جو ہے وہ دینا، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا. جی مزید. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا جنرل سٹور ہے اور میں مارکیٹ سے ادھار سامان بھی لے کے آتا ہوں، 10-15 دن بعد پیسے بھی واپس کر دیتا ہوں، اس میں میرے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مزید. شاہد ٹیلر ماسٹر پتلا سے بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ ہے کہ میں نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا تھا اور اس کے اندر جو واٹر پمپ لگا ہوا تھا وہ چوری ہو گیا ہے. اب یہ مجھے مسئلہ چاہیے بھی وہ کرایہ دار پیسے دیں گے اس کے یا وہ ہمارا نقصان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر عطا. ٹھیک ہے. پہلا سوال جنرل اسٹور میں ٹھیک ہے، آپ اگر خرید و فروخت اس طرح ادھار پر آپ مال لا کر آگے بیچتے ہیں اس میں حرج نہیں. بات یہ کہ آپ ادھار کن شرائط پر لے رہے ہیں. اگر ادھار میں یہ شرط ہے کہ بھئی یہ 10 دن کے ادھار پر ہے، اگر تم 10 دن سے زیادہ کرو گے تو پھر اس کے اوپر اتنے پیسے بڑھا کر دینے ہوں گے، تو یہ ناجائز شرط ہے، یہ جائز نہیں ہے. چیز کی قیمت ہی آپ ادھار میں زیادہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں لیٹ ہونے کے اوپر کوئی بھی اضافی چارجز وغیرہ نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے. مکان کرائے پہ دیا ہے، پمپ ہی چوری ہو گیا. کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فی زمانہ مالک مکان جو ہے وہ یا تو دکان کرایہ دار پہ ڈال دیتا ہے یا کرایہ دار جو ہے وہ مالک مکان پر ڈال دیتا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پر مالک مکان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کرایہ دار کے ہاتھ میں بطور امانت ہے. ٹھیک. ان کی حفاظت اس کے ذمہ لازم ہے. اگر اس کی کرایہ دار کی کوتاہی اور غفلت سے اس چیزوں کا نقصان ہوگا تو وہ کرایہ دار ہی بھرے گا، اور اگر ان چیزوں کا نقصان اس کی کوتاہی اور غفلت سے نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ نقصان کرایہ دار پہ نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اسے مالک مکان کو ہی برداشت کرنا ہوگا. کوتاہی غفلت کیا اس میں ہوگی؟ اب جیسے مثال کے طور پہ جناب جو ہے وہ دروازہ ہی جو ہے وہ کھلا چھوڑ کے سو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چور جو ہے وہ سامان جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ لے گیا، تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ چیز ہے. یعنی جو حفاظت کے انتظامات آدمی اپنی چیز کے کرتا ہے وہی تمام جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ کی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اب نارمل دروازہ ہے کہ جس کو نارمل یوز کرتے ہوئے وہ دروازہ خراب ہو گیا، اور ایک یہ کہ بچے اس کے اوپر لاتے مار کر اسے جو ہے وہ توڑ دیں، تو اب جب اس طرح ٹوٹا ہے آپ کے بچوں کے، اس کو جو ہے وہ
ख़राब करने से तो वो आप ही भरेंगे। एक नॉर्मल जो है वो यूज़ होता रहा 4-5 साल 10 साल भी बस औकात किराएदार होते हैं, तो अब 10 साल के अंदर अगर मालिक मकान भी इस्तेमाल करता है तो भाई वो दरवाज़ा अपनी लाइफ पूरी करके जो है वो ख़त्म हो चुका होता। तो इस तरह के जो नुकसानात हैं, बहरहाल जब किराएदार की कोताही नहीं है, उसकी तरफ से हिफाजत में कमी नहीं है, गफलत नहीं है, तो वो नुकसान जो है वो मालिक मकान को ही बर्दाश्त करना होगा। जी नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मदनी चैनल देखते रहें। शरई मसाइल जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हाजत हो तो ज़रूर दारुल अहले सुन्नत से रब्ता करके अपने उन ज़रूरी शरई मसाइल भी आप पूछ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। हादियों रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।